السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہے 10 جنوری سن ہے 2021۔ پرائم منسٹر عمران خان نے آج ایک بڑی بات بتائی ہے کہ این آر او جس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ اپوزیشن ان سے مانگ رہی ہے، پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ تحریری طور پر یہ این آر او مانگا پی ڈی ایم کی قیادت نے، جس میں مسلم لیگ نون ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان ہے، اور اس کا ہمارے پاس تحریری ثبوت ہے۔ بڑی اہم بات یہ کہ پہلی دفعہ وزیر اعظم نے بتایا کہ تحریری طور پر اس کا ثبوت ان کے پاس ہے کہ جس میں پی ڈی ایم کی قیادت نے این آر او مانگا۔ اس کی تفصیل بتاتا ہوں آپ کو۔ دوسرا، بھارت کو بہت بڑی سفارتی ناکامی ہوئی اقوام متحدہ میں۔ وہاں پر سیکیورٹی کونسل کے اندر 2 کمیٹیز ہیں، بڑی پاورفل کمیٹیز ہیں، بڑی امپورٹنٹ کمیٹیز ہیں۔ ایک کمیٹی کا نمبر ہے کمیٹی نمبر 1267 اور دوسری ہے 1540۔ یہ سیکیورٹی کونسل کی جو کمیٹیز ہیں یہ دہشت گردوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کرتی ہیں، اور جو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن اور یہ نیوکلیئر پرولیفریشن جو ہے، ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاؤ، کیمیکل جو ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں، بایولوجیکل جو کیے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے جو پابندیاں انڈیویجولز پر لگائی جاتی ہیں، تنظیموں پر لگائی جاتی ہیں، یہ دونوں کمیٹیاں ان کو ڈیل کرتی ہیں۔ بھارت ان کمیٹیوں کی سربراہی لینا چاہتا تھا سیکورٹی کونسل میں، اور بڑی انہوں نے کوشش کی، لیکن پاکستان کی سفارتکاری نے یہ بات بالکل بڑے مضبوط انداز میں پاکستان نے اس بات کو بتایا پوری دنیا کو، سیکورٹی کونسل کے اراکین کو، کہ اگر بھارت ان کمیٹیوں کا اگر بن گیا سربراہ تو وہ پاکستان کے خلاف ان کو استعمال کرے گا۔ تو یہ 2 خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو جو عمران خان صاحب نے بات کہی وہ آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں کہ وہ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ کمیٹیوں میں جو شکست ہے کس طرح سے ممکن ہوئی، اور کیا بھارت کتنا پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا تھا، اس پر میں بات کروں گا۔ تو سوشل میڈیا ورکرز جو ہیں، جو یہ بلاگرز ہیں، جو وی لاگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر کو استعمال کرتے ہیں، وہ چند نوجوان جن سے پرائم منسٹر عمران خان نے ملاقات کی، پاکستان کے ٹیلی ویژن نے اس کو دکھایا بھی۔ اس ملاقات کے دوران گفتگو ہوئی تو پرائم منسٹر نے یہ بات کہی پہلی دفعہ کہ میرے پاس تحریری طور پر یہ موجود ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ڈی ایم این آر او مانگ رہی تھی، اور وہ سارے کا سارا جو این آر او تھا وہ جو احتساب کے حوالے سے نیب جو کچھ کر رہی ہے اس کو انڈو کرنے کے لیے تھا، اس کو ریورس کرنے کے لیے تھا۔ تو تھوڑا سا جب ہم نے بھی ڈگ آؤٹ کیا تو یہ پتہ چلا کہ جو نیب کے حوالے سے جو قانون سازی کرنا چاہ رہی تھی پی ڈی ایم کی قیادت، جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے، نون لیگ شامل ہے، مولانا فضل الرحمان شامل ہیں، وہ 35 شقیں جو تھیں جس میں نیب کے چیئرمین کے اختیارات کو ختم کرنا تھا، وہ وارنٹ جاری نہیں اس کو کرنے کا اختیار رہتا، پھر اس کے بعد ضمانت ابھی 90 دنوں تک نہیں ہو پاتی جو نیب جن کو پکڑتی ہے، وہ اختیار نیب سے واپس عدالتوں سے واپس لینا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں یہ لکھا پی ڈی ایم کی قیادت نے کہ اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو یعنی جو بیوروکریٹس ہیں صرف ابھی اس معاملے پر ان کو نہ پکڑ لیا جائے کہ انہوں نے کوئی ایسی پالیسی بنائی ہے جس سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا، بلکہ یہ ثابت کریں نیب کہ اس ڈیل میں یا اس فیصلے میں اس افسر نے اتنے پیسے بنائے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی جو چیز جس کو وہ ریورس کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ تھا کہ یہ جو ایسٹس بیونڈ مینز کا جو معاملہ ہے اس میں اس کو تبدیل کیا جائے اس طریقے سے کہ نیب ثابت کرے کہ جناب فلاں افسر نے یہ پیسے بنائے ہیں۔ ابھی تک تو قانون یہ ہے نا کہ اگر ایک اسسٹنٹ کمشنر ہیں یا ایک سیکریٹری ہیں فار انسٹنس، یا ایک ایم این اے ہے یا ایک وزیر ہے، اس کی جو ڈکلیئرڈ ٹیکس انکم ہے وہ 20 لاکھ ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں نے 20 لاکھ بنایا اور اس پہ ٹیکس دیا، لیکن اگر اس کی جائیداد 1 ارب روپے کی ہے تو نیب آ کے اس بندے سے پوچھتی ہے کہ یہ جو باقی جو تمہارے پاس جو پیسے آئے ٹیکس کے علاوہ سے جو جائیداد خریدی ہے، تم نے وہ پیسے کہاں سے تم لے کے آئے ہو، ثابت کرو کہ وہ پیسے حلال تھے، اللیگل نہیں تھے۔ تو جو ثابت کرنے کا جو ذمہ داری ہے وہ ملزم کی ہے ابھی تک جو نیب کا قانون ہے، پوری دنیا میں ویسے ایسے ہی ہے، لیکن یہ کہہ رہے تھے
کہ اپوزیشن نے جو لکھ کے دیا جو ترمیم وہ یہ تھی کہ نیب ثبوت اکٹھا کرے اس بات کا کہ جناب یہ جو آپ نے پیسے بنائے ہیں یہ بے ایمانی سے بنائے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف وہ کارروائی کی جانی چاہیے۔ اور جو بزنس مین ہیں ان کو تو بالکل اس حوالے سے ان سے مستثنیٰ قرار دے دیا جائے، ان کو ایف آئی اے پکڑے یا اور دوسرے ادارے پکڑے، نیب ان کو نہ پکڑے۔ تو یہ پوری ایک 35 سے 38 ترامیم تھی جو نیب کے قوانین میں کی گئیں، اور یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کے جو قائدین تھے، جن میں شاہد خاقان عباسی ہیں، جن میں خواجہ آصف صاحب ہیں، جن میں رانا تنویر صاحب ہیں، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، یہ سارے، شہباز شریف صاحب کی اس میں کنسنٹ شامل تھی، مریم نواز صاحبہ کی، نواز شریف صاحب کی، اور یہ جو بنایا ترامیم یہ اس وقت بنائی گئی تھی جب فیٹف کے معاملے پر پاکستان کو کچھ قانون سازی درکار تھی، اور اس میں آئینی ترامیم کی ضرورت تھی اور اپوزیشن کا ساتھ چاہیے تھا۔ تو یہ ترامیم بنا کے اسپیکر کے گھر میں پی ڈی ایم کی قیادت، یعنی اس وقت پی ڈی ایم تو نہیں تھی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی جماعتیں تھیں، انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھیجا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمود قریشی اس میں حصہ لے رہے تھے، اسد کیسر صاحب کے گھر پر یہ تھا، اسد عمر صاحب بھی اس میں حصہ لے رہے تھے، لیکن اور شاید وہ اس معاملے پر تیار بھی تھے، لیکن جب یہ ساری ترامیم اور یہ مسودہ اس کو جب فائنل شکل دے کے پہنچایا گیا عمران خان صاحب کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، کہ جناب یہ ہیں وہ ترامیم جو وہ چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو این آر او ہے، یہ تو پورا نیب کے قوانین کو تبدیل کرا کے تو سارے جو مقدمات ہیں اس کی انویسٹیگیشن کو ریورس کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر یہ آ کے تو اب یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ اتنا میں ریلیف دے دوں، تو میں تو ریلیف نہیں دوں گا ان کو۔ میرا تو وعدہ عوام سے یہ ہے کہ میں نے احتساب کے نام پر ووٹ لیے ہیں اور میں تو اس پر کوئی ترمیم نہیں کروں گا۔ تو وہ جو ساری کی ساری جو نیب کے اندر ترامیم کا مسودہ ہے قانون میں، وہ عمران خان صاحب کے پاس پڑا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ تحریر، یہ ہے وہ درخواست ایکچولی جو اپوزیشن نے پیش کی کہ جناب یہ آپ این آر او ہمیں دے دیں، نیب کے قوانین تبدیل کر دیں۔ تو جب میں نے نہیں کیے تو اس کے بعد پی ڈی ایم بھی بن گئی، اس کے بعد پاکستان کی فوج پر بھی اٹیک شروع کر دیا گیا، اور اب اپوزیشن فوج کو یہ کہتی ہے کہ آپ عمران خان کو ہٹا دیں، اور پھر فوج سے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو نہیں ہٹایا تو جو لوور رینک والے آفیسرز ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہٹا دیں، جنرل فیض کو ہٹا دیں۔ تو پرائم منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ آج تک کسی سویلین الیکٹڈ گورنمنٹ کے ٹینیور میں ایسا نہیں ہوا کہ فوج کو پر اس طرح سے پریشر ڈالا گیا ہو اور کوشش کی گئی ہو۔ تو اب یہ سارا معاملہ ہے، لیکن میں کسی طرح بھی کوئی این آر او کسی کو نہیں دوں گا۔ بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، تسلیم کیا اس بات کو کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات تھوڑے اونچ نیچ ہیں، لیکن ترکی کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ جتنے تعلقات اچھے اب ہیں، ماضی میں اتنے اچھے تعلقات کبھی نہیں تھے۔ امریکہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اب امریکہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ڈو مور، یہ کرو وہ کرو، اب ہم انڈیپینڈنٹ ہمارے ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ہم کوئی ان سے ایڈوائس لے کے کام نہیں کرتے۔ اور افغانستان سے بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ حالات بہت بہتر ہوئے ہیں، اور یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو ملے گا۔ اب اقوام متحدہ میں بھارت کی جو ناکامی ہے، دیکھیں جی یہ 1267 کمیٹی نمبر، اس کی صدارت اس کو ہیڈ کرنا چاہ رہے تھے انڈینز، لیکن سیکورٹی کونسل کے ممبران نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ پاکستان کے جو مندوب ہیں وہاں پر منیر اکرم صاحب، انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا۔ اب یہ ہے کیا 1267، یہ آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ جناب 15 اکتوبر 1999 میں یہ کمیٹی بنائی گئی تھی، اور بیسیکلی اس نے آ کے اسامہ بن لادن کو دہشت گرد ڈیزگنیٹ کیا تھا، طالبان کو دہشت گرد ڈیزگنیٹ کیا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے بہت سارے جو کشمیری مجاہدین کے جو گروپ تھے، جس میں حافظ سعید صاحب اور دوسرے، وہ بھی اسی کمیٹی نے ہی کہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو قرار دیا تھا۔ اور اس میں 2006 تک تو اس میں کوئی اپیل کرنے کا بھی حق نہیں تھا اس فیصلے کے خلاف جو یہ کمیٹی کر لیتی تھی۔ اس کا چیئرمین بننا چاہ رہا تھا بھارت، تاکہ دہشت گردی کے حوالے سے جو ابھی وہ باتیں کرتا رہتا ہے، مختلف لوگوں کو ڈیزگنیٹ کرتا رہتا ہے کہ پاکستان کے اوپر مزید دباؤ ڈالے، کیونکہ اس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق جو ساری جو قانون سازی ہے، ان ایسی جو غیر قانونی تنظیمیں ہیں یا
وہ افراد جن کو ڈکلیئر کیا گیا ہو کہ وہ دہشت گرد ہیں، وہ قانون سازی کرنے کی بھی وہ حکومت پابند ہے اور یہ کمیٹی اس کو سپروائز کرتی ہے. تو یہ فیٹف میں ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا تھا. اور دوسرا کمیٹی جو ہے 1540 یہ ہے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے حوالے سے، اور یہ 28 اپریل 2004 میں یہ کمیٹی بیسیکلی بنائی گئی تھی. اور 1992 میں پہلی دفعہ یہ پیش کیا گیا تھا کہ جو WMDs ہیں، ویپنز آف میس ڈسٹرکشن یا کیمیکل وارفیئر، کیمیکل ویپنز یا بایولوجیکل ویپن جو ہیں، یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں. اور یہ کمیٹی جو یہ کرے گا اس پر سینکشن اور اس پر پابندیاں لگائے گی. تو اس کمیٹی کو بھی بھارت چاہتا تھا کہ سربراہی مل جائے اس کو، تاکہ وہ پاکستان کی جو ہمارا جو ایک نیوکلیر پروگرام ہے اور جو ایکٹیویٹی ہے اس پر کوئی اعتراض کر کے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے سوال اٹھائے. تو یہ بڑی زبردست کامیابی پاکستان کو ملی ہے وہاں پر. اور منیر اکرم صاحب ایک بڑے سیزنڈ ڈپلومیٹ ہیں پاکستان کے، وہاں پر انہوں نے بڑی ہیکٹک سفارتکاری کی اور بھارت کو اس معاملے میں مکمل طور پر ناکامی ہوئی. اگر میں یہ کہوں کہ منہ کی کھانی پڑی تو غلط نہیں ہوگا. تو دوستو ساتھیو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے